وأقبل علي إذا ناجيتك. اللہ اکبر. یہاں معصوم امام فلسفے دعا بتلا رہے ہیں. ہم سمجھتے دعا مانگنے کا مقصد ہے کہ ہم جاتے خدا میں بیٹا دے دے، ہاں یہ بھی دعا ہے، مگر روح دعا یہ نہیں ہے. ہم مقروض ہو گئے، خدا ہمیں پیسہ دے دے. ہم بیمار ہو گئے، خدا ہمیں شفا دے دے. یہ بھی دعا ہے، مگر اصل جو روح دعا وہ کچھ اور ہے. دعا مانگنے کا نام نہیں ہے. اگر ہمارے پاس کوئی محتاجی نہیں ہے تو پھر یعنی زندگی میں دعا نہیں ہوگی. جب پریشان ہوں گے تو دعا، جب بیمار ہوں گے تو دعا. اس میں حدیث میں کہ جو انسان صحت مند ہوتا ہے دعا نہیں مانگتا، اور جب بیمار ہوتا ہے، جب آپریشن کے تھیٹر میں جاتا ہے، دل کا آپریشن ہو رہا ہے، ڈاکٹروں نے کہا بھائی دعا کرو، خطرناک آپریشن، اب انسان دعا کے لیے بلند ہاتھ کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ. تو فرشتے ہنستے ہیں اس بندے نادان پہ کہ تو کیا اب محتاج ہے اللہ کا؟ جب صحت مند تھا تو کیا محتاج نہیں تھا؟ تو انسان ہر حال میں محتاج ہے، اور دعا بھی ہر حال میں ہونی چاہیے. مگر یہ جو جملہ معصوم فرماتے ہیں فَأَقْبِلْ عَلَيَّ اِذَا نَاجَيْتُكَ، خدا مجھے قبول کر لے. دیکھیے رمضان کی دعاؤں میں ایک دعائے سحر ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی. اس میں بہت زیادہ اللہ کو واسطے دیے گئے ہیں، اسماء کے، صفات کے. مگر یہ وہ دعا ہے جس میں کچھ بھی امام پاک نے نہیں مانگا. حتیٰ آپ دیکھیں مناجات شعبانی میں پہلے صلوات ہیں، اکثر دعاؤں میں پہلے صلوات ہے، اس میں صلوات بھی نہیں پڑھی گئی ہے کہ صلوات بھی مانگنا ہے. کیونکہ ہمیں درس دیا ہے کہ دعا مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا خدا کے دربار میں جانے کا نام ہے کہ خدا میں گنہگار آ گیا ہوں، مجھے قبول کر لے. اللہ اکبر. خدا قبول کرے تو دعا میں لذت ملتی ہے. انسان دعا میں تھکتا نہیں ہے، کیف و سرور محسوس کرتا ہے، لذت معنوی. اور کبھی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، کبھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. یہ ہے مقصد کہ خدا ہمیں قبول کر لے. خدا میرا تیری دربار میں آنا قبول فرما. میں جس زبان سے دعا مانگ رہا ہوں، ہے میری زبان بھی گنہگار. جن ہاتھوں کو بلند کیا ہے یہ ہاتھ بھی سیاکار ہے. جس دل سے تجھے پکار رہا ہوں وہ دل بھی گناہوں سے نجس. میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہوں، غرق ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں
تیری دربار میں میرا آنا، اس گناہگار خطاکار کا آنا قبول فرما، وَأَقْبِلْ